الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، آپ سب جانتے ہیں کہ آب کوثر کا ہمارا جو ہے نا وہ ایپیسوڈز چل رہی ہیں، تو آج جو ہے وہ تیسرا پارٹ ہے۔ پہلے 2 پارٹ میں اپلوڈ کر چکی ہوں، تو مجھے کمنٹ بھی ملے ہیں کہ پلیز آب کوثر کو ضرور ریکارڈ کریں تاکہ جو لوگ بک نہیں خرید سکے وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ محترم ویورز، آج کچھ درود پاک کے جو ہے نا وہ بہت سارے ہم لوگوں نے جو فوائد ہیں، فیض ہیں، برکات ہیں، ہم لوگوں نے بہت زیادہ سنی ہوئی ہیں، لیکن آج کچھ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں، اس لیے بی کنیکٹ۔ آپ نے پوری ویڈیو کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے واچ کرنا ہے، پوری ویڈیو کو آپ نے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سید دو عالم صلی اللہ نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھیں، میں خود اس جو ہے نا نور کو اپنے دل پہ محسوس کر رہی ہوں، تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ضرور روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کریں گے۔ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ہمارے اتنے ہاتھ قابل ہیں اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا اس پر جو درود پاک کثرت سے ورد کرتا ہوگا۔ ایک دوسرا جو ہے وہ بہت اچھا مجھے لگا، وہ یہ ہے، قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا۔ مطلب کہ جو دنیا میں ہنس لیتا ہے وہ آخرت میں روتا ہے، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا، لیکن درود پاک پڑھنے والے یہاں بھی عیش میں ہوں گے اور وہاں بھی عیش میں ہوں گے۔ یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اس جہاں میں بھی کوئی مشکل نہیں اور آخرت میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ ایک جو ہے وہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جو ہے نا وہ رزق کی تنگی کی جو ہے ان سے کی درخواست کہ میرا رزق جو ہے نا وہ تنگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تو گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ۔ اگر گھر میں کوئی اس گھر میں کوئی ہے جواب دینے کے لیے یا نہیں دینے کے لیے، لیکن آپ نے ضرور السلام علیکم کہنا ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم یا ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھ، اور اس کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا اس کے گھر میں رزق ہو گیا وسیع کہ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی، ہمسایوں کو بھی اس کے ذریعے سے رزق جو ہے وہ پہنچایا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ محترم ویورز، درود پاک کی تو خیر و برکات ہم جتنی بھی سنیں دیکھیں کم ہیں۔ لوگوں کے مشاہدات سنتے ہیں تو زیادہ درود پاک سے محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن جب سے میں نے یہ آب کوثر پڑھنی سٹارٹ کیا نا، تو مطلب کہ اتنی خیر ہے درود پاک میں، اتنی خیر ہے درود پاک میں کہ آپ یقین ہی نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ کے دل میں جو ہے نا وہ اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے درود پاک پڑھنے کے لیے، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہی آب کوثر سے کی ہے۔ مطلب آب کوثر کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نیت کی ہے درود پاک پڑھنے کی۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک ہر خیر کا جالب ہے اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ محترم ویورز، درود پاک پڑھنے سے جنت بھی وسیع ہو جاتی ہے، اور جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے نا، آپ کا دل بھی بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ تو ہر درود پاک پڑھنے والے نے محسوس کیا ہوگا کہ درود پاک پڑھنے سے اتنا دل کو سکون آتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی بھی ہو تو وہ لگتی نہیں ہے کہ پریشانی ہے۔
اور پھر سب سے بڑی بات کہ درود پاک جب کوئی پریشانی آتی ہے تو جو ورد کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان پر آٹومیٹکلی درود پاک جاری ہو جاتا ہے اور وہ پریشانی جو ہے وہ رفع و چکر ہو جاتی ہے۔ آپ یہ خود ایکسپیرینس کریں گے، بس درود پاک کا ورد کرنے والے بن جائیں۔ درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ویورز، کیا چاہیے اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جائے، اگر ہم ان کی نظر کرم میں آ جائیں، اگر ان کی نور نظر میں آ جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے سے ہو سکتا ہے۔ اب درود پاک تو بہت سارے درود ہیں، بہت سارے سیغے ہیں درود پاک کے، جو آپ کو ایزی ہو آپ اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور درود پاک جو ہے وہ اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بنائیں، پھر دیکھیے کہ زندگی کے اصل مزے جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کو ملتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کی قربت ہی مل جائے تو ہماری تو زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو سبحان اللہ، مطلب کہ درود پاک کی خیر جو ہے وہ نسلوں تک جاتی ہے، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، مطلب کہ درود پاک کی خیر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی آگے ترغیب دیں، ٹھیک ہے؟ اگر ترغیب نہیں بھی دیتے نا تو جو ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا نا وہ اس کی خیر تو ہمارے بچوں میں منتقل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ آگے چلتی رہتی ہے۔ تو اس سے بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں درود پاک کی، کیونکہ خیر کا سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن جب آگے سے مطلب مزید وہ درود پاک کا ورد ہوگا نا تو خیر جو ہے وہ بہت چلتی رہے گی، بہت دیر تک جائے گی اور جو ہے وہ بچوں پر درود پاک کی محبت اور جو ہے وہ نور کے اثرات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ویورز، بہت ساری ابھی بھی جو نور برکات جو ہیں وہ آب کوثر میں بیان کی گئی ہیں، مزید ابھی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ میں باقی میں شیئر کروں گی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی درود پاک سے محبت کو بڑھائیں۔ الحمدللہ آپ کی پہلے بھی محبت ہوگی، لیکن آب کوثر کو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی جو لوگ درود پاک کا سفر نہیں شروع کر پائے وہ بھی درود پاک کی برکات اور فیض کو سنیں اور درود پاک کے سفر میں شامل ہو جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اللہ حافظ۔ اپنی بہن کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔